بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ آیت نمبر 10 سے جب رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا تو اس میں مردوں کے بارے میں تو یہ طے ہو گیا تھا کہ اگر کوئی مرد مسلمان اسلام قبول کر کے آتا ہے مدینہ، رسول اللہ اسے واپس کر دیں گے۔ اگر کوئی مدینہ سے واپس کافر ہو کے چلا جاتا ہے، قریش واپس نہیں کریں گے۔ خواتین کے بارے میں یہ معاہدہ نہیں تھا۔ تو انہی وقتوں کے درمیان ایک خاتون تھی کہ جس نے اسلام قبول کیا اور وہ دوڑ کر مثلا ادھر آ گئی مسلمانوں کے پاس۔ اس کا شوہر اس کو واپس لینے کے لیے اس نے رسول اللہ سے کہا کہ ابھی تو وہ جو آپ نے شرائط لکھی ہیں وہ تو ان کی سیاہی بھی نہیں خشک ہوئی، ابھی تو یہ میری بیوی آپ واپس کریں۔ تو پھر یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری جس میں منع کیا کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے تو پھر وہ کافر کے لیے حلال نہیں رہتی اور بغیر طلاق کے اس سے طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہو جائے گی۔ ہاں، جو حق مہر، دیکھیے پھر کچھ نہ کچھ فرمایا کہ جو حق مہر وہ کافر دے چکا ہے اس کے لیے وہ حق مہر مسلمانوں کے بیت المال سے واپس کیا جائے گا، اسے کمپنسیٹ کیا جائے گا، لیکن ایک مومنہ عورت ایک کافر کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ اے ایمان والو، جب ہجرت کرنے والی مومنہ عورتیں تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو۔ بعض اوقات جب اس لیے بھی کہ ادھر مسلمانوں کے پاس جاؤ تو کافی چیزیں مل جاتی ہیں تو کچھ چلاکی لگانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، مثلا کہ ہم تو یہ ہیں تو مطلب ہم مسلمان ہو گئے ہیں فلان، جبکہ ہدف کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہو۔ تو فرمایا کہ آ جائیں تمہارے پاس تو ان کا امتحان کر لیا کرو، یعنی ان کے ایمان کو پرکھ لیا کرو۔ اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایماندار ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو۔ اللہ نے منع فرما دیا کہ مسلمان عورت کو واپس نہیں بھیجا جائے گا، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، ان کافروں کے لیے، اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہیں۔ کافر عورت، کافر مرد اور مومن عورت یا برعکس ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کافر شوہروں کو ادا کر دو، جو عورت کا حق مہر وغیرہ وہ دے چکے ہیں وہ واپس کر دو، اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک عورت مسلمان ہو کے آئی ہے، کافر سے جدا ہو گئی، بیت المال سے اس کا حق مہر ادا کر دیا گیا، اب اگر کوئی مسلمان چاہے اس عورت سے نکاح کرنا تو اسی پراپر طریقے سے حق مہر ادا کر کے نکاح کرے گا، لیکن وہ عدت گزارے گی اپنے سابقہ شوہر کی،
اور اس کے بعد پھر اس سے نکاح کر لے گی۔ اور جب تم ان عورتوں کے مہر انہیں ادا کر دو تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو۔ اگر عورت کافر ہو گئی ہے، توحید پرست نہیں ہے، تو پھر اسے جانے دو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے مانگ لو، حق مہر اپنا مطالبہ کرو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ بھی تم سے مانگ لے۔ اگر وہ کوئی آتے کہتے بھی ہمارے دین والی عورت دے دو، اپنا حق مہر کا مطالبہ کر لو، اور اگر برعکس ہو تو وہ مطالبہ کرے تو تم نے بھی ان کو دینا ہے، اگر ان کی عورت کافر تھی مسلمان ہو کر آ جائے تو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تم سے نکل کر کفار کی طرف چلی جائے، پھر تمہاری غنیمت لینے کی باری آ جائے، تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئی ہیں اس غنیمت میں سے انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا ان لوگوں نے خرچ کیا ہے، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کوئی مسلمان ہے، اس کی بیوی واپس کافر ہو کے چلی جاتی ہے، اب جب جنگ ہوگی مال غنیمت آئے گا، اب اس مال غنیمت میں سے یہ مسلمان جس کی بیوی کافر ہو کے چھوڑ کے چلی گئی تھی، وہ اپنا حق مہر اس مال غنیمت میں سے وہ حق مہر اس کو دے دیا جائے گا تاکہ اس کا مالی نقصان پورا ہو جائے۔ اے نبی، جب مومنہ عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آپ کے پاس آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر لائیں گی۔ یہ ہاتھ پاؤں کے آگے یعنی اپنے سامنے، جس سے مراد کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک عورت کے کئی مردوں سے تعلقات ہوتے تھے، اور جب بچہ ہوتا تھا تو وہ مثلا قانونی طور پر جو اس رواج کے مطابق کسی ایک کی بیوی بنی ہوتی تھی، اب وہ کتنے مردوں سے اس کو تعلقات ہوتے تھے، بعد میں کہتی تھی بچہ اس کا۔ تو اس قسم کے وہ بیعت میں یہ کہیں گی، اس قسم کے بہتان باندھ کر اور ناجائز تعلقات رکھ کر، اور پھر جو پہلے کرتی اس قسم کی اگر حرکتیں کرتے تھے تو وہ یہ کام نہیں کریں گی۔ کس بات پر بیعت؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں۔ یہ بڑے بڑے جرم تھے جو اس زمانے میں اس معاشرے میں عورتیں ان کا ارتکاب کیا کرتی تھی۔ نہ چوری کریں گی، نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ مثلا حاملہ ہو گئی، اس وقت دوران حمل بچہ سخت کروا دیا، یا یہ کہ جب بچی پیدا ہوئی اس کو ویسے قتل کر کے زندہ مثلا اس کو جیسے درگور کر دیا جاتا تھا، یہ سارے کام نہیں کریں گی، اس پر بیعت کریں گی، یعنی ان تمام چیزوں سے رکنے کی بیعت کریں گی، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور نیک کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اگر یہ ساری باتیں قبول کریں تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت، اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا۔ یہاں مراد یہودی ہے، چونکہ دو گروپس تھے، ایک یہودی جو دشمنان اسلام تھے اور ایک منافقین۔ تو فرمایا ان سے بھی جو یہودی اور دشمن اسلام ہیں، ان کے ساتھ اصل میں چونکہ یہ یہودی اور اوس و خزرج عرصہ دراز سے اکٹھے مدینہ میں رہ رہے تھے، دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، رشتہ داریاں بنی ہوئی تھیں، تو یہ پھر خیانت کا سبب یہ تعلقات بن جاتے تھے بعض اوقات۔ اور یہ چونکہ فیصلہ کن ایام تھے، جنگوں کے ایام تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے فرمایا کہ یہ رشتہ داریاں آڑے نہ آئیں۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں۔ کافر کہتا ہے جب مر گیا تو گیا۔ یہ جو یہود تھے اگرچہ اپنے آپ کو دین والا کہتے تھے، لیکن اپنی کرپشن اور بے ایمانیوں اور دنیا پرستیوں کی وجہ سے، آپ کو یاد ہوگا پہلے سپارے میں پہلے جز میں یہ آیت آئی تھی کہ اگر جنت تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ وہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کو ان کی خبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا اے رسول آپ دیکھیں گے کہ یہ کافروں سے بھی زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں 1000 برس زندہ رہوں، اور یہ اگر 1000 برس بھی زندہ رہ لے تب بھی یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر اسی ان کی دنیا پرستی کی طرف اور اشارہ ہے کہ گویا سمجھتے تھے جو مر گئے جو کچھ کرنا ہے دنیا میں کرنا،
جتنا یہ جذبہ انسان میں زیادہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی اس کی آنکھوں میں چھائی ہوتی ہے، اتنا ان کے قریب ہے، اس کفار کے اور یہود کے مزاج کے قریب ہے۔ یہ سارے مزاج لیبل اوپر جو بھی لگاؤ، اصل انسان کی اندرونی شخصیت، اس کی پرائیورٹیز، ترجیحات، اس کے افکار، وہ شخصیت بناتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جو شخصیت بنائی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہی لے کر پیش ہوگی۔ اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی نہ رکھو جس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ اب ان کے ساتھ ملاقات دوبارہ نہیں ہونی، ختم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی کے معاملات۔ صدق اللہ العلی العظیم۔